نوجوان تھا، اس کی شادی کو کچھ مہینے ہو گئے تھے تو ملنے کے لیے آیا۔ ہم نے پوچھا سناؤ بھائی آپ خوش ہیں؟ تو بڑا غصے میں تھا، کہنے لگا جی کیا کروں، بس ماں باپ نے ایسی بیوی ڈھونڈ کے دی ہے جو بالکل جو ہے نا وہ دین سے محبت نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، کہتا رہتا ہوں پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی۔ ایک لمبی چارج شیٹ اس نے بنائی ہوئی تھی۔ اب اس نوجوان نے آ کے نا جب لمبی چارج شیٹ بیان کی تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ اصل میں مجھ سے NOC مانگ رہا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم اس کی طبیعت ذرا ٹھیک کرو تو میں بیوی کو جو ہے ذرا ٹھیک کر دوں گا۔ خیر جب اس نے اپنی ساری بات کر لی تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت تو آپ بھی اسی حال میں تھے، چونکہ اس کو بیعت ہوئے بھی تھوڑا وقت ہوا تھا، شادی کے وقت جیسا لڑکا تھا ویسی لڑکی ماں باپ نے ڈھونڈی تھی۔ کہنے لگے جی ہاں اس وقت تو میری بھی حالت وہی تھی۔ میں نے کہا پھر آپ کیسے بدلے؟ کہ جی میں نے آپ کے بیانات سنے، پھر میں نے بیعت کر لی اور میری زندگی بالکل بدل گئی۔ میں نے کہا کیا یہ موقع آپ کی بیوی کو بھی ملا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا جب تک وہ یہ بیان نہیں سنے گی تو زندگی کیسے بدلے گی؟ یہ تو قصور اس کا نہیں ہے، یہ تو قصور آپ کا ہے جس نے موقع ہی نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کو رخصت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب جائیں نا تو جاتے ہوئے راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے لیں۔ اس نے پوچھا جی؟ میں نے کہا وہ جا کے جب گھر میں دسترخوان بچھے نا کھانے کے لیے تو وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی اس کے اوپر رکھنا اور ان میں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے نا بیوی کے منہ میں ڈالنا۔ وہ مجھ سے پھر پوچھتے جی؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ مجھے کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ تو آیا تھا اس کو سیدھا کرنے کی نیت سے اور ہم اسے کہہ رہے تھے کہ بیوی کے منہ میں مٹھائی کا۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ بھئی میں فارسی نہیں بول رہا، اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ مقصد کو سمجھیں کہ جائیں اور یہ سنت عمل ہے اور آپ تو ماشاءاللہ اب بہت سنتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اس سنت پہ بھی عمل کریں۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن بیوی کو لے کے آیا، میری بیوی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں گھر گیا، مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ رکھوایا تو بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر لقمہ کھاتے کھاتے میں نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف بڑھایا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ یہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو میں اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تمہارے منہ میں یہ لقمہ۔ کہنے لگے بیوی نے وہ مٹھائی کا ٹکڑا کھا تو لیا لیکن اس کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اچھا مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی سکھاؤ، مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی سکھاؤ۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے اس بچی نے پردہ بھی شروع کر دیا، نماز بھی شروع کر دی، زندگی کی ترتیب ہی بدل لی اس نے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آزاد خیال بچی وہ اپنی زندگی کا رخ ہی بدل لیتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی دین کی طرف نہیں آتی تو یہ اس کے خاوند کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے دین کو مجسم شکل میں پیش نہیں کیا ہوتا۔ اگر دین کو ہم مجسم شکل میں پیش کرتے تو سب سے زیادہ ہماری قدردان ہماری بیوی ہوتی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے کون ایمان لے کے آیا؟ عورتوں میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، جو بیوی تھی جو جتنا قریب رہتی تھی اتنا جلدی وہ ایمان لے کے آئی۔